نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العظيم. السلام علیکم. رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے ذریعے جو مقصد بیان کیا وہ تقوی ہے، اور جیسا کہ اس سے قبل بھی یہ عرض کیا گیا کہ تقوی دراصل دل کی کیفیت کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاؤنا، یعنی تقوی دل کے اندر ہے، دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. یہ تقوی انسان کے اندر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور کچھ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اس کے جو اوامر ہیں، اس کے جو حکم ہیں، ان حکموں پہ چلنا پڑے گا، اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جنہیں نواہی کہتے ہیں، ان سے بچنا پڑے گا. یوں تو اوامر اور نواہی کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اور زندگی کے سارے دائروں میں انسان کے لیے ان میں رہنمائی موجود ہے. لیکن آج کی اس نشست میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے مختصراً صرف 2 نواحی کے حوالوں سے بات کروں، چونکہ ان کا انسان کی روزمرہ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. نواحی سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر رکھے ہیں. ان میں ایک جھوٹ ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو کے الفاظ بھی کہے ہیں. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ جھوٹ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بچے سے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں، پھر نہ دی، یہ جھوٹ ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ معمولات شاید ہمارے ہاں بھی بعض اوقات بچوں کو ورگلانے کے لیے، بچوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ہم یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں. تو اسلام میں اتنی احتیاط ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھی بلا کر اس کو یہ کہیں کہ میں تمہیں کوئی چیز دوں گا اور نہ دیں تو یہ جھوٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم میں لے جاتی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کل کے دور میں انسان اپنی عمومی زندگی میں بھی اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سے تصدیق کیے ہم چیزوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی چیز کو پھیلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وقتی طور پر کسی محفل میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر وہ محفل لوٹنے کا یا اس محفل کے اندر نمایاں ہونے کا اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے لیے جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور رمضان المبارک کے لیے یہ خاص ہے کہ جھوٹ عبادت کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ روزہ دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ اپنی ملازمت میں، کاروبار میں یا معمولات زندگی میں روزہ رکھ کر بھی اگر جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا روزہ دار ہونا قبول نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 افراد کی طرف نظر نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرا مفلس متکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص لوہے کے آلے سے اس کی ایک بانچ گدی تک اور ایک آنکھ گدی تک چیر دیتا ہے، پھر دوسری جانب جا کر اس کی دوسری بانچ اور آنکھ گدی تک چیرتا ہے۔ اتنی دیر میں پہلے جانب کی گدی اور آنکھ صحیح سالم ہو جاتی ہے اور پھر اسے آ کر چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا تھا اور پھر وہ جھوٹ پھر ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ اگر کوئی جھوٹی خبر، کوئی جھوٹی بات کسی سے منسوب کر کے پھیلائیں گے تو وہ ساری دنیا میں جائے گی، اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جہاں آپ اپنی زبان سے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، وہیں اس بات کی بھی کوشش کریں کہ آپ کی تحریر سے بھی، چاہے آپ اخبارات میں لکھتے ہیں، چاہے آپ کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اس جھوٹ سے بچیں، اس لیے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے الغیبہ، غیبت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم مجھ سے ضرور نفرت کرو گے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹ اور غیبت یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ صغائر اللہ معاف کر دیتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے بڑی پکڑ اور بڑی سخت آزمائش ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ صحابی نے عرض کیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں موجود ہے تب وہ غیبت ہے، اگر موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے۔ کہ کسی شخص کے اندر کوئی چیز، کوئی عیب موجود ہے، کوئی برائی موجود ہے، آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، اور اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ یعنی زنا کے بارے میں ہم سب بڑے حساس ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں سن لائیں تو ایک دم نفرت ہوتی ہے، اور اس پہ بڑی غیرت اور شرم اور حیا ہمیں آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، وہ بھی گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص زنا کرتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے شخص کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنا کے جرم میں سنسار کیا گیا تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ رکھا لیکن اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک وہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، یعنی ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو بجائے اس کے کہ کوئی گواہ بات کرتا، وہ صحابی خود پیش ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اس پر انہیں سزا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی۔ راستے میں گدھے کی سڑی ہوئی لاش نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور ان دونوں آدمیوں کو حکم دیا کہ آؤ اسے کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم نے اپنے بھائی کی عزت کو پامال کیا وہ اس مردار کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم محسوس ہی بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں آسمان پر گیا یعنی معراج کی رات، تو اس رات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنا منہ اور سینے کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے میں آپ اس بات کی پریکٹس کریں کہ ہم نے جھوٹ سے اور غیبت سے بچنا ہے، اور اس میں جو اجازت دی گئی ہے کسی شخص کے بارے میں کسی کو مطلع کرنا، اس کے شر کے بارے میں مطلع کرنا، تو وہ کوئی ایسا شخص کہ جس کا رویہ، جس کے معاملات دوسروں کے لیے بہت نقصان دہ ہوں، یعنی جو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اگر اس شخص کے کیریکٹر کے بارے میں کسی دوسرے کو نہ بتایا جائے تو اس بات کا احتمال ہے کہ آگے چل کر وہ حقوق کی پامالی، وہ کسی ظلم، وہ کسی جھگڑے اور فتنے کا باعث بنے گا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں انفارم کرنا، دوسرے کو مطلع کرنا، دوسروں کو اس کے حوالے سے بتانا، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ لیکن جو عمومی رویہ ہے ہمارا، اس میں یہ ہے کہ ہم اس شخص کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا رویہ ہمارے لیے کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا، اور چسکے کے لیے اور اپنی محفل کے لیے ہم جو ہے وہ لوگوں کو بہت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچائے، اور بالخصوص جھوٹ اور غیبت سے بچائے جو ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں اس کی خاص پرہیز کر کے آنے والے دنوں کے لیے آپ تیاری کیجئے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ گناہ کبیرہ بھی ہیں اور انسان کے اخلاق کے حوالے سے تباہی کا باعث بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے اور غیبت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔